عمر ایسی کامل رائے والے تھے کہ جن کی حکومت لوگوں پر تو تھی، دریاؤں پر، ہواؤں پر، آگ پر، پانی پر، زمین پر۔ مدینے میں زلزلہ آیا، لوگ کانپ اٹھے، زلزلہ آ گیا، عمر نے اپنی ٹھوکر ماری زمین پر، درہ مارا کہ زمین ٹھہر جا، ساکن ہو جا۔ عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تیرے اوپر ایک ایسا حاکم ہے جو تیری چھاتی پر رہتا ہوا تیرے اوپر چلتا ہوا ایسا عدل کرتا ہے، تو کیوں زلزلے میں آ رہی ہے؟ زمین فوراً ساکن ہو گئی۔ دریا نیل کی طرف خط بھیجا، انہوں نے کہا رسم جاری ہے، ایک جوان لڑکی کو جب تک دریا نیل میں ڈبو نہیں دیا جاتا، زندہ درگور نہیں کر دیا جاتا، ہمارا دریا چلتا نہیں ہے۔ گورنر نے خط لکھا کہ اس دفعہ بھی پانی خشک ہو چکا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، میں خط لکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے رکا لکھا، اور رکا پانی کی طرف جا رہا ہے، دریا کی طرف جا رہا ہے۔ رکا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آگے لکھا عمر کی طرف سے دریا نیل کو یہ خط ہے، یہ پیغام ہے، اور یہ سن لے دریا نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو نہ چل، تیری ضرورت نہیں ہے مجھے آج، اگر اپنی مرضی، اور اگر تجھے اللہ ہی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں دوبارہ جاری فرما دے گا۔ کہ میرا رکا دریا نیل تک پہنچا دے۔ دریا نیل میں وہ رکا دفن کیا گیا۔ صبح لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی پہلے کم تھا، اب زیادہ ہو کر ٹھاٹھے مارتا ہوا جاری ہے دریائے نیل کا۔ ایک بری رسم کو ختم کیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، محرم شریف کی آمد ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا مہینہ، جس کے اندر مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ ہم کثرت سے ان کا ذکر خیر کریں، ان کی محبت ایمان کی نشانیاں ہیں، اس کا انکار ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت، جو ان سے محبت کرے حقیقت میں وہی رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، ان سے محبت نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ یہ ساری محفلیں کریں، ذکر اہل بیت کریں، اہل بیت کی محبت کا اعلان عام کریں، اہل بیت کی محبت اور بڑھائیں، بچوں کو سکھائیں۔ لیکن سنیوں کو کیا ہو جاتا ہے محرم میں؟ گلی محلوں میں تعزیے شروع، ڈھول باجے شروع۔ ارے کیا کسی کے گھر میت ہو وہ ڈھول لے کر نکلے گا؟ ادھر شہادتیں، ایسی نوجوان شہادتیں اہل بیت اطہار کے، وہ ایک قافلے کے اندر جس کے اندر ایسے واقعات، سوزناک واقعات کے آدمی سن کر وہ تڑپ کر رہ جائے، ایسے موقع پر ڈھول بجانے کا یہ کیا تعلق ہے؟ کئی علاقوں میں، یہاں کراچی شہر کے اندر بھی کئی جگہوں پر جو ہے کیا لانڈی، کیا کرنگی، کیا اورنگی، کیا شاہ فیصل، پتہ نہیں کہاں کا لوگ طرح طرح کی بری رسومات میں پڑے ہوئے، گلی محلوں میں ڈھول لے کر نکلتے گئے، بچے بجاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے منت مانی ہوئی، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اور کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں یہ جہالتیں دور کرنی چاہیے اپنے آپ سے۔ ایسی منتوں کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ منت ہے نماز کی، منت ہے قرآن پڑھنے کی، منت ہے روزہ رکھنے کی، منت ہے صدقہ کرنے کی، منت ہے حج کرنے کی، منت آپ مانو تو اچھی مانو، کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، نماز پڑھنے کی منت مانو، قرآن کی منت مانو۔ یہ کون سی منت مانی کہ ہم نے ہر سال محرم میں ڈھول بجانا ہے؟ ہم نے ہر سال محرم میں اپنے بچے کو فقیر بنانا ہے؟ ہم نے ہر سال محرم کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے یہ تعزیے بنانے اور دوسرے لوگوں کو بھی پھنسانا اس میں؟ تو محرم کے اندر ایسی کوئی، یہ بالکل جو ہے وہ اس محرم کے مہینے کے آداب کے ٹوٹل خلاف۔ میں سنیوں سے بات کروں، سنیوں آپ کو کیا ہو گیا؟